بھائی ایک سادہ سی مجھے بات کرنی ہے کہ رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اس میں اچھی نیتیں پوری ہوتی ہیں، بعض ایسے مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں جو رمضان سے باہر کوشش کے باوجود نہیں پورے ہوئے ہوتے، تو اس کی اس تاثیر سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس بات میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت ہماری بہت ہی بڑی وجودی ایمانی ذہنی ضرورت ہے، وہ ہے انر فلاورنگ کی، وہ ہے خوشی کی، وہ ہے اخلاقی اطمینان کی، وہ ہے غم، دوسروں کے غم کی، اپنے غموں کو نظر انداز کر دینے کی حالت میں۔ تو مختصر یہ کہ اس رمضان میں ہم لوگ بالکل ایک ہمبل سا مقصد بنائیں اور اپنے آپ کو جیسے مجسم دعا کی طرح رکھتے ہوئے یہ رمضان گزاریں کہ یا اللہ ہمیں خوش رکھنا، خود بھی ہم سے خوش رہنا۔ تو خوشی کی جستجو کرو، کسی نظریاتی معنی میں نہیں، کسی میٹا فزیکل اور اسپریچول وہ کانٹیکس میں نہیں، اصل خوشی بچوں کی سی ہوتی ہے، یعنی خوشی کسے کہتے ہیں بس سب کو معلوم ہے، جتنا سب کو معلوم ہے بس اس اعتبار سے خوش رہو، اور مطلب ایک اس کے ساتھ جیسے اس خواہش کی قبولیت کے لیے آسانی پیدا کرو، یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں خوش اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ تیرا شکر دل سے نکلے، تیرا شکر میرے تمام احساسات و جذبات پر حاوی اور غالب رہے، یا اللہ میں سچا شاکر بننے کے لیے خوش رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے خوشی کے اسباب میں رکھنا، مجھے خوشی کے ماحول میں رکھنا، میں بچوں کی طرح خوش رہنا چاہتا ہوں، میں اس خوشی کو فلاسفائز نہیں کرنا چاہتا، میں اس خوشی کو اپنی انفرادیت میں صرف نہیں کرنا چاہتا، میں اس خوشی سے کوئی تھیری وغیرہ نہیں بنانا چاہتا، یا اللہ میں تو بس بچوں کی طرح خوش رہنا چاہتا ہوں کہ دل جیسے ہر وقت لپکتا رہے، ذہن ہر وقت دمکتا رہے، اور ارادہ ہر وقت جیسے شوق کے ساتھ برسرے کار رہے۔ تو یا اللہ مجھے چھوٹی چیزوں پہ بھی خوش ہونا سکھا دیجئے، بڑی چیزوں پر بھی خوش ہونا سکھا دیجئے، یا اللہ میری خوشی کے اسباب کی فراہمی میں کبھی کوئی تعطل نہ آنے دیجئے، یا اللہ مجھے خوشی کا نئے سے نیا سبب درکار ہے تاکہ میں شکر کو بھی نئے نئے ڈھنگ سے جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ یہ کر کے دیکھیے گا، اور اس میں جو ہے رمضان میں جیسے الحمدللہ شکر کے جو کلمات ہوتے ہیں روزے کی حالت میں خاص طور پہ آپ سوچیں کہ الحمدللہ دل سے بھی کہلوانا ہے، تو اس طرح کرتے رہیں الحمدللہ، کبھی مراقب ہو کر، کبھی گہرا سانس لے کر، غرض جس جس طرح سمجھ میں آئے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر کس طرح ہوتا ہے، تو بس اسی انداز تاثیر کے ساتھ وہ اس کلمے کو یا اور دیگر کلمات شکر کو رمضان میں خاص طور پر حالت صوم میں اپنا بنیادی وظیفہ بنائے، تو امید ہے کہ ہم خوش ہونا سیکھ جائیں گے، خوشی کے اسباب، ٹینجیبل اسباب کے ساتھ، صرف اسپریچول اور کانسیپچول اسباب نہیں، اور ہم مطلب یہ کہ اپنے بچپن سے جیسے زمانی دوری تو رکھتے ہیں، انشاءاللہ وجودی فاصلہ کم ہو جائے گا، یہ کر کے دیکھو۔